بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہمارا مضمون اسلامیات اختیاری جماعت 12ویں اور موضوع حدیث نمبر 21 ہے، اور میں آپ کی لیکچرر طاہر النساء۔ ابی عمر وکیلہ ابی عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ پھر میں اس کے بارے میں آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل، کہو، آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جا۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان باللہ کا اقرار۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والے صحابی رسول تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ پہلے سے نہ صرف با ایمان تھے بلکہ نہایت پختہ ایمان کے حامل تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان باللہ کے اقرار کی تلقین فرمائی۔ اس کی دو وجوہات ہیں جو کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اصل مقصود انہیں استقامت کا درس دینا تھا، اور ظاہر ہے استقامت کے درس سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری تھا کہ استقامت کس چیز پر اختیار کرو۔ دوسرا یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہراً مخاطب اگرچہ حضرت سفیان ہیں، لیکن در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت آپ کی ساری امت دعوت کے لیے۔ ایمان باللہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ ذات باری تعالیٰ کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ذات اور عبادات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے۔ ایک سے زیادہ خداؤں کا اعتقاد یعنی یقین نہ رکھا جائے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا رشتہ دار خیال نہ کیا جائے۔ کسی کو اللہ کا معاون و مددگار نہ سمجھا جائے۔ کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھا جائے۔ جو صفات ذات باری تعالیٰ کے لائق ہیں انہیں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی سمجھا جائے۔ حاجت روا، مشکل کشا اسی کو خیال کیا جائے۔ داتا، دستگیر صرف اسی کو قرار دیا جائے۔ عالم الغیب اور ہر جگہ موجود صرف اسے ہی سمجھا جائے۔ ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے روا سمجھی جائے۔ رکوع و سجود اور قیام و قعود خود اس کے آگے کیا جائے۔ آپ صرف اسی کے گھر کا طواف کریں، اسی کی خاطر کریں، اور نظر و نیاز بھی صرف اسی کے لیے ہی روا سمجھی جائے۔ استعانت یعنی مدد صرف اسی سے ہی کی جائے۔ دامن صرف اسی کے آگے ہی پھیلایا جائے، اور مشکلات میں صرف اس سے ہی پکارا جائے۔ یہ ہے ایمان باللہ کا اقرار۔ اب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام محض دین کی تبلیغ ہی نہ کرتے تھے، بلکہ
وہ جو کہتے تھے اس پر استقامت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کی زندگیاں ہمارے لیے روشن مثال ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، لیکن دین کی دعوت کے عظیم عمل سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے صبر و استقامت کا ایسا طرز عمل اپنایا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون کہا گیا، ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیں، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، لیکن محض چند افراد ایمان لائے تو آپ نے دل برداشتہ ہو کر اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی جہد مسلسل یعنی مسلسل کوشش کی ایک تصویر ہے۔ آپ نے حاکم وقت کی اطاعت کو نہیں مانا، آپ نے اپنی بستی والوں کی مخالفت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، آپ نے نمرود کی جلتی ہوئی آگ میں کودنا گوارا کر لیا، لیکن توحید کا علم بلند کیا۔ اسی طرح اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وادی بے آب و گیا یعنی بغیر پانی اور ہریالی کے چھوڑ دیا۔ اپنے کم سن لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھری کو چلانا گوارا کر لیا، استقامت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اور اس استقامت نے آپ کو انسانیت کا قائد اور لیڈر بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی استقامت اور جد و جہد کی ایک لازوال داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مشن کی تکمیل کے لیے پیدا کیا، دنیا سے شرک اور بدعت کا خاتمہ کر کے اللہ کی توحید خالص کی دعوت دینا اور مظلوم اور بے کس انسانیت کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلوا کر انصاف اور امن قائم کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے انتہائی مؤثر اور با اختیار لوگوں سے ہوا۔ فرعون آپ کا مخالف اور دشمن تھا۔ آپ نے فرعون کے رعب و دبدبہ کو نہیں مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ نے فرعون کے جھوٹے دعوے ربوبیت یعنی رب ہونے کے دعویٰ کو بھی بے نقاب کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام جیل میں جاری رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو نہایت احسن انداز میں آگے بڑھاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ فرما کر زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ آپ ساری زندگی اللہ کی توحید اور اس کی حاکمیت کے قیام کے لیے صبر و استقامت سے تمام مشکلات برداشت کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زندگی استقامت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زندگی میں بہت سی اذیتوں اور تکلیف کو سہا، لیکن آپ اپنے اصولی موقف سے نہ ہٹے۔ آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر لیا گیا، یعنی قید کر لیا گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے وجود اطہر یعنی پاکیزہ وجود پر سنگ باری یعنی پتھر برسائے گئے۔ طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف کا نشانہ بننا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ حکم کریں تو طائف کی وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ اس عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ زندگی کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور دنیا کے لیے روشن مثال بن گئے۔ اس حدیث میں بھی اسی حقیقت کا بیان ہے کہ کامیابی محض ایمان کا دعویٰ کرنے سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے انبیاء جیسی استقامت اور عمل کی ضرورت ہے۔ اب استقامت کا مفہوم جانتے ہیں۔ استقامت کا معنی ہے قائم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اسلام کے اوامر یعنی وہ کام جن کے کرنے کا اسلام نے حکم دیے اوامر کہلاتے ہیں، و نواہی، اور وہ امور جن کے کرنے سے منع کیے گئے ان پر پوری طرح ثابت قدمی اور تندہی یعنی جفاکشی اور کوشش سے عمل کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ زبانی ایمان محض ایک دعویٰ ہے جس کی دلیل عمل ہے، اس لیے عمل ایمان کا ثمر ہے۔ جس طرح بے ثمر درخت کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ثابت قدمی اور استقامت کمال ایمان یعنی ایمان کے مکمل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ مومن کو کوئی خوف اور لالچ راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا اور بندہ مومن ایمان کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہر لمحہ تیار رہے۔ استقامت کا ثمر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسوہ حسنہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عملی نمونہ سے اس چیز کی تشریح کر کے دکھائی۔ اہل مکہ نے دوران تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک رہے تو کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون مشہور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام مصائب استقامت سے برداشت کیے اور اپنے مشن کو مسلسل آگے بڑھاتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مکہ فتح کر لیا گیا۔
یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور ثابت قدمی کا صلہ تھا کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان باللہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ